ہم نہیں کہتے کہ خلیل الرحمان قمر نے کوئی اچھا کام کیا ہے جو ان کو اس طرح کی زبان استعمال کی ہے. گالی کوئی بھی کسی کو دے وہ ناجائز ہے, وہ غلط ہے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھر کی اپنی عورت ہے یا باہر کی عورت ہے, کسی کو بھی آپ اس طرح نہیں دے سکتے گالی, نہ ہی کسی مرد کو. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ کس ایجنڈا پہ چل رہی ہیں. یہ لوگ خود بیٹھ کے کسی بڑے سے بڑے ٹاک شو میں بھی بیٹھ کے فضول باتیں کر سکتی ہیں ماروی سرمد, ان کو کوئی کچھ نہ کہے. صحیح بات ہے. خود ان کو جب انہی کی زبان میں جواب دیا جائے, جو کہ غلط ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتی, لیکن جس حساب سے وہ رو رہی ہیں اور جس طرح ان کے وہ جو چمچے کھڑچے رو رہے ہیں, جس طرح سے ان کے وہ کیا اسے اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں, the way they're crying horse, تو اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو کبھی ان کے پرانے کلپس تو نکال کے دیکھیں. میں کل ایک شو میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں وہ ماریہ میمن ہماری بڑی وہ سینئر صحافی ہیں, ARY پہ پروگرام کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھیں علی محمد کے ساتھ بھی بات کی, ماروی سرمد نے فلاں کے ساتھ بھی بات کی, فلاں کے ساتھ بھی بات کی, لیکن انہوں نے تو بدتمیزی نہیں کی. اچھا اس نے بھی نہیں کی, اس نے کر لی. میں نے کہا ماروی سرمد ادھر سب کے اخلاق کے امتحان لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مطلب وہ جج کرنے والی نہیں, مطلب یہ کہ ان پہ تو بدتمیزی فرض ہے کہ وہ جس مرضی کے ساتھ جس مرضی ٹون میں بات کریں, ابے اے چل تو ہٹ, اور ماں بہن کی گالیاں دیں غلیظ قسم کی. آپ ان کی ٹویٹر نیوز فیڈ دیکھ سکتے ہیں جا کے, لیکن ان کو جواب نہیں کوئی دے سکتا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, چنگا ٹیسٹ ہو رہے اخلاق دا. جواب دیں تو خواتین, ہاں جی, وہ خواتین کے حقوق آ جاتے ہیں, اور مردوں کو آپ گالیاں دیں تو اس میں انسانی حقوق کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. شاباش, کیا بات ہے. ملیحہ شارٹلی اگر آپ بتائیں, بہت سارے نئے چہرے بھی سامنے آئے ہیں, یعنی وہ بارش ہوتی ہے نا تو کافی ساری چیزیں نئی بھی نکل آتی ہیں. اب یہ خواتین کے جو سو کالڈ رائٹس ہیں اس کو سامنے بہت سارے لوگ آئے ہیں, ان میں ایک حامد میر صاحب بھی ہیں. حامد میر صاحب بھی بہت کھل کر یعنی سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جی میں کھلا سپورٹ کرتا ہوں, اور وہ ڈیسنسی کی بات کرتے ہیں, یعنی اچھی لینگویج استعمال کرنی چاہیے. بہت بڑے لمبے بھاشن دے رہے ہیں. آپ کے حوالے سے یہ ہے تو تکلیف دہ بات کہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو کسی خاتون کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے, اور کولیگز کے لیے یعنی جرنلسٹ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیا انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی مانگنے کے لیے شرمندہ ہونا ضروری ہے, اور شرمندہ ہونے کے لیے اپنی غلطی کا احساس ہونا ضروری ہے, اور غلطی کا احساس ہونے کے لیے غلط اپنے آپ کو ماننا ضروری ہے. اور غلط آپ اس وقت اپنے آپ کو مانتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. سو بیسیکلی انہوں نے اٹیک تو فوج پہ کیا اور عمران خان پہ کیا. ان کو لگا کہ ایک ایزی ٹارگیٹ ہے, یہ ویڈیوز بناتی ہے, لڑکی ہے, چلو کوئی نہیں اس کو کہہ دیتا ہوں, ڈر جائے گی کہ FIA کی دھمکیاں دے دوں گا. سو بیسیکلی آپ کے ناظرین کے وہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کی سہولت کے لیے کہ بتا دوں کہ ہوا کیا تھا, کہ جس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو منشیات کے اس سلسلے میں پکڑا گیا تھا اور زرداری صاحب کا جو یہ کیس چل رہا تھا اور انہوں نے انٹرویو کیا, تو پیمرا نے وہ انٹرویو نہیں چلنے دیا جو حامد میر صاحب نے زرداری صاحب کا کیا. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ بھئی حامد میر صاحب ایک بڑے قابل اور بڑے سینئر صحافی ہیں, ہم ان کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں, تو یہ کچھ معیوب سی بات ہے کہ وہ زرداری اور نواز شریف صاحب کی کرپشن کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور زرداری صاحب ایز پر لا, میں نہیں کہتی, قانون کہتا ہے کہ جو شخص مجرم کانویکٹ انڈر ٹرائل ہو, جس کی تفتیش چل رہی ہو, ابھی جس کو ابھی اس کا وہ کیس چل رہا ہے, اس پہ ابھی ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ابھی اس پہ ہوم ورک چل رہا ہے, اور وہ بندہ اس وقت میڈیا پہ آ کے اپنی انویسٹیگیشن کو ٹیمپر نہیں کر سکتا. آپ اس وقت جان بوجھ کے پبلک سینٹیمنٹ گھمانے کے لیے, اسپن دینے کے لیے, پیسے حلال کرنے کے لیے آپ اس بندے کا انٹرویو کریں, تو پیمرا کیوں نہ روکے آپ کو. تو وہ بڑا چلا رہے تھے اس بات پہ کہ پیمرا نے بڑی زیادتی کر دی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے خیر اس پہ ان کو تھوڑا سا مطلب اتنی ہی بات کی جتنی بتائی ہے. اس میں انہوں نے ویڈیو بنا کے کہا کہ جی بے شرم ہے وہ جس نے بات کی, مطلب میں بے شرم ہوں کہ جس نے آپ کو سوال کیا ہے کہ آپ اس کانویکٹ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بتا رہی ہوں کہ صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ. پھر انہوں نے کہا کہ فوج ہے استعمال کر کے پھینک دیتی ہے. نہیں ماشاء اللہ کہ میں ISI فوج ہے تو جی ISI نے مجھے رکھا ہوا ہے. مطلب جو بندہ ادھر ملک کی بات کرے محبت کی تو وہ ISI ایجنٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ویسے یہ بات ہے کہ جو ظاہر فورن ایجنسیز کے لیے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کو obviously یہی لگتا ہے نا کہ جو بندہ بھی پاکستان کے حق میں بات کرے وہ ISI ایجنٹ ہے. اپنی عقل کے حساب سے تو صحیح ہوم ورک ہے ان کا, کیلکولیشن تو ٹھیک ہے ان کی اپنے حساب سے. وہ یہ نہیں سمجھتے نا کہ اس مٹی کی محبت کے لیے ہمیں نوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں بیٹھا ہوا بچہ عورت مرد بزرگ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ہر شخص کے دل میں پاکستان کی مٹی کی محبت موجود ہے, اور ہر پاکستانی ISI ایجنٹ ہے. اگر یہ ڈیفینیشن ہے نا ISI ایجنٹ ہونے کی, تو ہر پاکستانی ISI ایجنٹ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں.
خیر را ایجنٹ ہونے سے بہتر ہی ہے بہرحال بائی دا وے جو بہت سے لوگ ہیں. سو بس اس چیز پہ آ کے انہوں نے تھوڑی سی پھر خان صاحب پہ بات کی, پھر فوج پہ بات کی اور بڑی نامناسب بات کی. تو میں نے جب پھر اس کو ان پہ جواب دیا ان کو اس بات پر, تو اس پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ کافی ان کو سامسونگ گیا اور اس کے بعد وہ نہیں مطلب وہ کر سکے. میں نے بڑا رسپیکٹفلی جواب دیا. آپ لوگ میری ٹویٹر نیوز فیڈ پہ جا کے ملیہ ہاشمی میری ٹویٹر نیوز فیڈ پہ جائیں, میری پن ٹویٹ ہے, یہ میرے یوٹیوب پر بھی موجود ہے وہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرچار تو اس وقت کریں نا اخلاقیات کا جس وقت آپ خود بہت زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے. اپنا تو آپ کا یہ حال ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے, جب آپ کو فوج پہ مطلب اندازہ کریں کہ جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک کا کھاتے ہیں جی, میں تو چلیں اس ملک کا کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور کا کھاتے ہیں وہ بھی حلال ہو رہا ہے, جو بھی ہے واللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال اس ملک کی تو مٹی کا قرض ہے نا جی آپ پہ. بالکل. تو آپ کیسے اسی ملک کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ اور اب جب آپ کو سوٹ کر رہا ہے کہ وہ فورن ایجنڈا ہے, ویسٹ اس پہ کھل کے پیسہ لگا رہا ہے کہ لبرل 35-36 آنٹیاں ہیں, کوئی بات نہیں, ان پہ رج کے انویسٹ کر دو, ڈزنٹ ریئلی میٹر بیکاز اٹ میکس نو ڈفرینس ٹو دیم. ان کے پاس دیو گاٹ لاٹس اینڈ لاٹس آف منی, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان آنٹیوں کے لیے تو بہت اماؤنٹ ہے, لیکن وہ مطلب ویسٹ کے لیے کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا. ٹھیک ہے. تو یہ میں ان خواتین کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی سڑکوں میں, گلیوں میں, گھروں میں, کوچوں میں نکل کے دیکھیں. آج صبح 8 مارچ آ رہی ہے نا, میں بھی جاؤں گی انشاءاللہ, باہر نکلوں گی, میں دیکھوں گی کہ خواتین کا کیا سینٹیمنٹ ہے. اور میں ان جو سوڈو لبرل آنٹیز ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں قیامت آ گئی ہے, اور مطلب جو ان کو میرا خیال ہے جو وقت پہ شاید روکا نہیں گیا, وہ ایک ظلم ہو گیا ان کے ساتھ, تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ان گھروں میں جا کے دیکھیں خواتین کی سینٹیمنٹ کیا ہے. وہ سب میرے والا ایک اوپینین شیئر کر رہی ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ میں ٹھیک ہوں, مجھ سے مراد وہ کانسیپٹ ہے, وہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں مرد اور عورت کو آپس میں لڑوانا نہیں ہے. مرد اور عورت ناظرین زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, زندگی کی عمارت کے 2 ستون ہیں, وہ مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے چلتے ہیں, وہ دشمن نہیں ہے ایک دوسرے کے جو ان آنٹیوں نے بنا دیا ہے. سو ایک دوسرے کی عزت کریں گی, محبت کریں گی. اگر کوئی بیوی محبت سے شوہر کے لیے کھانا گرم کرتی ہے, یا کوئی شوہر محبت سے بیوی کے لیے چائے بنا دیتا ہے, تو یہ مل کر چلنے کا نظام ہے, اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. ہم کتنے ہی کام میں محبت سے اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں, بچوں کے لیے کتنے لوگ مطلب کرتے ہیں, ہر ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو اس میں کیا کوئی اب یہ لڑائی ہوگی اب ہر بات پہ, تیرا نہیں تو میرا نہیں؟ تو پلیز خدا کا واسطہ یہ موم بتی مافیا سے بچ جائیں. یہ کورونا وائرس سے زیادہ بڑا وائرس ہے, یہ کھا جائے گا آپ کے ملک کی ثقافت کو. یہ میں بحیثیت خاتون آپ کو کہہ رہی ہوں. آپ سوچیں نا کہ بینگ این انڈیپینڈنٹ وومن, مجھ سے زیادہ کس کو اپنے حقوق کی پرواہ ہوگی؟ اور اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے سب کچھ, تو پھر آپ کو میری بات کو ماننا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور موسٹ آف دا ویورز آف یورز آر آن دا سیم پیج ود می. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں سارے ہمارے. اور بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس بیٹھی ہوئی آواز کو برداشت کیا, کہ مجھے ناک میں مسلسل خراش بھی ہو رہی تھی اور کھانسی بھی اور بخار بھی, تو بس جاتی ہوئی سردی کا تحفہ ہے. یعنی یہ ہم دو بھی ISI ایجنٹ ہیں, اور یہ جو سارے ہاں سن رہے, پورا پاکستان ISI ایجنٹ ہے جی. اور جو لوگ فورن ایجنسیز کی اس پہ کام کر رہے ہیں, تو اوبویسلی ان کو تو پاکستان کی محبت میں دل سے بولنے والے لوگ ISI ایجنٹ ہی لگیں گے نا, اپنے دشمن لگیں گے. سو ان کو بھی میری جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے التجا ہے ان سے کہ خدا کے لیے یہ مت کیجئے, موت کسی بھی وقت ہمیں اچک کے لے جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. سو خود پہ ظلم نہ کریں, اپنی آنے والی نسلوں پر ظلم نہ کریں. اور یہ جو سوڈو لبرل آنٹیاں ہیں, ان سے بھی میری آخری بار گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ نے تو اللہ کے حوالے جانا تو سب نے اس دنیا سے, میں نے بھی, آپ نے بھی, لیکن ان آنٹیوں نے تو اللہ کے حوالے پتہ نہیں, مطلب ہو سکتا ہے میں ان سے پہلے چلی جاؤں, لیکن دنیا سے چلی جانا نا یار. تو یہ نہ ہو کہ آپ تو 20, 30, 40 سال بعد چلی جائیں اور پیچھے جو نسلیں آئیں ان کا بیڑا غرق کر جائیں آپ. علامہ اقبال اور قائد اعظم جو پاکستان کے لیے اچھا کر کے گئے, ہم نسلیں کھا رہی ہیں آج پاکستان کی بیٹھ کے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, یعنی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی 3 نسلیں آگے جو ہے آگے چل پڑی, اور 3 نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں, اب چوتھی نسلیں آ رہی ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آنٹیاں بھی اللہ کے حوالے اگر اس قسم کی کوئی غلط روایت ڈال کے چلی گئیں تو پھر ان کی نسلیں بھگتیں گی, نسلیں خدا نخواستہ برباد ہوں گی. یہ مت کریں, کیونکہ صرف پھر آپ کی نسلیں برباد نہیں ہوں گی, وہ ہم آپ جیسے لوگ بھی کہ جو آپ کے کورونا وائرس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دماغ کا وائرس کیا ہے, اور آپ کے دماغ کا تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے,
لیکن یہ کہ ہم بھی تباہی کا شکار ہو جائیں گے، تو اس طرح نہ کریں، پاکستان پہ رحم کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عملیہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت طبیعت اور نزلہ زکام کے باوجود آپ نے ٹائم دیا. میری تو ناک ہی ان پلیس نہیں تھی، وہ ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. لیکن بہت بہت شکریہ. اور یہ کہ آپ لوگ مجھے ٹویٹر پہ جوائن کر سکتے ہیں، مجھے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ویسے میں ایکٹیو ٹویٹر پہ ہوں، تو ٹویٹر پہ ڈسکشن کو جوائن کیجیے اور اس پہ کامنٹ کیجیے، اپنے ویلیویبل کامنٹس دیجیے. اور جو ہے آئیں ذرا کل ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب موم بتی مافیا جو ہے وہ کل تھوڑی ایکٹنگ تو کرے گا ویسے کہ نہیں تو اچھے اچھے پلے کارڈز ہیں، لیکن آپ نے ان کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. پاکستان کا خیر خواہ وہی ہے جو پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ثقافت، پاکستان میں رائج جو ہمارا ایک مذہبی اقدار ہیں کہ جس میں ایک ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی، شوہر، سب کی ایک جنن تمیز ہے. سو یہ صحیح کلچر ہے، اس کو فالو کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. ناظرین، آپ نے ملیحہ ہاشمی صاحبہ کا آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے دبنگ انداز میں، بڑی لیکن مدلل انداز میں گفتگو کرتی ہیں، اور ان کی اس ٹھنڈے ماحول میں گرم گرم گفتگو، یعنی جو انہوں نے کھانسی کے ساتھ اور ناک کی خراش کے ساتھ ریٹیلیشن کی ہے پاکستان کے اور اس سوسائٹی کے دشمنوں کے لیے، تو اس پر ہم سب ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ مزید بھی کسی وقت کسی ٹاپک پر انڈیا کے حوالے سے ان کو ایکسپرٹیز ہیں، ان کی گرپ ہے انڈیا کے حوالے سے، اس پر بھی ان سے ٹائم لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.